اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد محبوب خدا دل میں بسائے رکھنا، لب پہ سرکار کی نعتوں کی صدائیں رکھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما اذن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی قدر، فروغ نعت میں ہمہ وقت سرگرم عمل وطن عزیز پاکستان کا واحد رجسٹرڈ ٹریڈ مارک ادارہ الفجر نعت اکیڈمی، جو کہ لاتا ہے آپ کے لیے یاد محبوب خدا ٹرانسمیشن۔ الحمدللہ، جیسا آپ کے علم میں ہے کہ سفر المظفر اولیاء کے فیضان کا الحمدللہ یہ مہینہ ہے، تو الحمدللہ اس میں ان کا وصال منایا جاتا ہے، ان کے عرس منعقد کیے جاتے ہیں۔ اور آج اسی طرح سے ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی معتبر ثنا خواں بین الاقوامی شہرت کے حامل، جنہوں نے اپنے کم عرصے میں ایک اپنا لوہا منوا کر عشق رسول کی شمع روشن کرنے میں الحمدللہ پیش ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے۔ میرا اشارہ انتہائی معتبر شخصیت محترم جناب سید انس کریمی سے ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے ان کو دیکھا کہ کم عرصے میں الحمدللہ ہر محفل پہ چھا جانا، ہر جگہ اور یہ کرام کی شان بیان کرنا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حمد و نعت کے نذرانے قصیدے پیش کرنا، یہاں تک کہ الحمدللہ حق چار یار اور تمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر جتنے بھی ائمہ اکرام ہیں الحمدللہ ان کی شان بیان فرماتے ہیں۔ یہاں تک کہ بہت زبردست میں نے ان کا کلام کچھ دنوں پہلے سنا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں انہوں نے محفل میں بہت اچھا کلام پیش کیا۔ تو الحمدللہ یہ عاشقان رسول ایسے لوگ ہیں جو الحمدللہ حق چار یار والے ہیں اور عشق رسول کی شمع روشن کرنے والے ہیں۔ تو آئیے محترم جناب سید انس کریمی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور آپ ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے عمران صاحب، اور ہم بھی آپ کو الحمدللہ بچپن سے ہی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ پڑھتے ہیں خود بھی، اور ایک رجسٹرڈ ادارہ آپ جو ہے لے کر چل رہے ہیں۔ اللہ پاک اس میں آپ کو مزید کامیابیاں برکت عطا فرمائے۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں الحمدللہ محترم جناب قاری حافظ محمد بلال قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلال بھائی خیریت سے ہیں؟ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کرم الحمدللہ۔ ناظرین آئیے اس پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک سے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم جناب بلال قادری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ تھے جناب محمد بلال قادری صاحب، جو ماشاء اللہ حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں ماشاء اللہ. آئی ناظرین، اب ہم چلیں گے انتہائی معتبر شخصیت محترم جناب سید انس کریمی کی جانب ان اشعار کی روشنی میں. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. آئی ناظرین، انتہائی معتبر شخصیت، ان سے ہم پوچھیں گے کہ ہماری ٹرانسمیشن کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں، اور حضرت کے معاملات ماشاءاللہ جیسے ہم دیکھتے آ رہے ہیں. تو انہوں نے الفجر کو کب سے دیکھا اور کب سے یہ منسلک ہونا چاہا، انہوں نے نعت خوانی کتنے عرصے میں انہوں نے یہ مقام حاصل کیا، بچپن سے آپ نے کہاں سے سیکھا، کیسے سیکھا، کچھ باتیں کرتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عشق سب سے بڑی بات ہے. آپ ماشاءاللہ سید زادے ہیں، تو پھر سارے معاملات ختم ہی ہو جاتے ہیں، کیونکہ جہاں بات میرے نبی کی آل کی آتی ہے تو ہر تمام معاملات وہاں سے بالکل سرخرو ہو جاتے ہیں. حضرت نعت خوانی کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ آج کل جو ایک ٹریڈ چل رہا ہے کہ گروپ بندیاں ہو گئی ہیں محفلوں میں، ہر بندہ جو ہے نا اپنے 4 نعت خواہوں کو لے کے گروپ بنا کے وہ اپنی سلسلے لے کے چل رہا ہے. تو ہمیں ایسے نعت خواہوں کی ضرورت ہے جو عشق رسول کی شمع روشن کر رہے ہوں، اجاگر کر رہے ہوں اور بغیر ڈیمانڈ کی کر رہے ہوں. تو کیا فرماتے ہیں حضرت ان معاملات کے بارے میں کہ کیا نعت خوانی پہلے جیسی ہو رہی ہے یا پھر سوچ ختم کرنے کا کوئی جال سازی چل رہی ہے کہ ہمیں میوزک کی طرف لے جایا گیا، دوسرے معاملاتوں کی طرف لے جایا گیا؟ تو آئیے چلتے ہیں انتہائی معتبر شخصیت محترم جناب انس کریمی صاحب کی جانب، اور ان سے ہم پوچھتے ہیں اپنے ٹرانسمیشن وغیرہ کے حوالے سے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو اعلیٰ حضرت کا کلام بھی انشاءاللہ تعالیٰ سنائیں گے. بہت جامع کلام حضرت پڑھ رہے ہیں آج کل. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ماشاءاللہ، انتہائی معتبر شخصیت، بین الاقوامی شہرت کے حامل محترم جناب سید انس کریمی. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ما کنی خاتمہ، لی خمسۃ نطفی بہار الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. عمران بھائی، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے. جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے، اور بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں. میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں، اور بچپن میں جب پہلی بار لیا نام محمد، اس وقت سے میرے منہ میں مٹھاس ہے. تو پہلے تو شکر گزار ہوں آپ کا کہ ماشاءاللہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ ہم بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں آپ کو بھی ماشاءاللہ، اور اتنے بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جب میری داڑھی مجھے بھی نہیں تھی. رمضان کے آڈیشنز ہو رہے تھے، مقابلہ حسن نعت کے، تو سیوک سینٹر پہ آئی تھنک وہ آڈیشن ہو رہے تھے. تو ایج میری غالباً اس وقت 7 یا 6 سال تھی. تو میں آپ کے پاس آیا تھا، اور وہ کسی بڑے چینل کے تھے، میں نام نہیں لوں گا. وہاں آپ جو ہے ماشاءاللہ تشریف فرما تھے، اور میں نے آپ کو جو ہے وہ آڈیشن دیا تھا. تو آپ نے ایک بات مجھے کی تھی کہ بیٹا یہاں میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ جناب آپ وہی ہیں نا وہ جو الفجر میں ہوتے ہیں؟ تو آپ نے مجھے ایک بات کی تھی کہ بیٹا آپ جو ہے وہ کانسنٹریٹ کریں کلام پر. تو بس وہی ایک چیز تھی عمران بھی، جو مطلب ایک پوٹینشیل بنی تھی.
دیگر ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے والد محترم کی کچھ الفاظ ایسے تھے جو آج پوٹینشیل بلے، اور مطلب بہت ساری چیزیں. آپ ایون یقین کریں عمران بھائی، میں نے اپنا میٹرک کا پیپر بھی چھوڑا نعت خوانی کے پیچھے. تو میں بڑا جو ہے میں نے بہت شوق رکھا ہے نعت خوانی کا. اور ابھی 2019 میں جو ہے نا مجھے فالج ہوا تھا، مجھے فالج کا اٹیک ہوا تھا، میں پیرالائز ہو گیا تھا جی. تو اس وقت بھی جو ہے وہ بس ایک دور تھا، ایک 25 دن کا جو میں نے کاٹا تھا. میری زبان جو ہے وہ بالکل فولڈ تھی اور میری لیفٹ سائڈ پیرالائز تھی. تو وہ ایک کرم تھا بس حضور علیہ السلام کا، اور بس ایک ذہن میں یہ بات تھی کہ یار یہ ٹھیک ہو جائے گا تو ہوگا قصیدہ بردہ شریف سے. تو اس وقت الحمدللہ وہ قصیدہ بردہ شریف ریگولر میں دماغ میں اپنے پڑھتا رہتا تھا دل میں. تو وہ پتہ نہیں کب صحیح ہو گیا، اور جیسے ٹھیک ہوا پھر میں 2019 میں 2 نومبر کو جو ہے حضور کی بارگاہ میں گیا تھا. اور اللہ پاک آپ کو مزید اس میں برکت عطا فرمائے، کامیابیاں عطا فرمائے. تو ایک الفجر نعت اکیڈمی ماشاءاللہ ایک اپنا معیار رکھتا ہے، ایک سلوگن رکھتا ہے اپنا. تو اللہ پاک اس کو برقرار رکھے. اور ماشاءاللہ دیکھا گیا کہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ الحمدللہ میں آپ یہ پوچھا بھی آپ نے تو اسی کے ساتھ میں ایڈ کرتا چلوں کہ میں 6 سال کی عمر سے میں نعت پڑھ رہا ہوں. اور والدین کو دیکھا ہے میں نے، اور والدہ کی بڑی اس میں جو ہے وہ تقویٰ دور رہی ہے میری الحمدللہ. اور والد صاحب تھے وہ مسجد میں جا کر پڑھا کرتے تھے، تو ہم ان کو سنتے تھے میں گھر میں بیٹھ کے، کیونکہ ڈر تھا، والد تھے تو ہمت نہیں ہوتی تھی ان کا سامنا کرنے کی، آج بھی نہیں ہوتی. تو جب وہ پڑھتے تھے پھر جب وہ جاب پہ چلے جاتے تھے تو پھر میں اس کی پریکٹس کر رہا ہوتا تھا. تو سب سے پہلا کلام کبھی والد صاحب پڑھا کرتے تھے کہ آقا کا بول بندے، تو اسی سے جو ہے وہ بچپن میں آغاز کیا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ پھر قربان میں ان کی بخشش کے، یہ میرا دوسرا کلام تھا زندگی کا جس سے اللہ نے مجھے عروج عطا فرمایا. خیر عروج کیا، وہ بس غلامی کرتے ہیں، حضور غلامی میں اپنی قبول کر لیں. اور بس یہ ہے کہ کوشش ہوتی ہے کہ نعت کو نبھایا جائے، کیونکہ جیسے اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے نا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز قائم کرنے کا حکم ہے. اور آج کا جو ہے وہ دور یہ ہے کہ ہم نماز کو پڑھتے ہیں تو لیکن حکم ہے کہ قائم کرو. تو اسی طرح سے لوگ نعت پڑھ رہے ہیں، اس کو نبھا نہیں رہے. تو جو پہلے کے جو نعتیہ دیوان ہوا کرتے تھے، اور پہلے کے جیسے صبی الدین صبی رحمانی صاحب ہیں، قمر انجم صاحب کی شاعری ہے، ادیب رائے پوری صاحب، یہ میرے فیوریٹس ہیں. خالد محمود نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو اور سب سے جو ٹاپ لسٹڈ نام ہے جس پہ آنکھیں بند ہیں وہ ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی جو الحمدللہ. اور ایک بات اور ایڈ کرتا چلوں عمران بھائی کہ زندگی میں بہت میں نے کلام پڑھے ہیں دیگر جگہوں پہ دیگر احباب کے ساتھ. ابھی ریسنٹلی ایک کلام جو ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں جسے آپ نے تذکرہ کیا، تضمین پی نصیر الدین نصیر شاہ صاحب، اور کلام اعلیٰ حضرت ہے کوئی دنیا آیا تا میں نہیں ہم تا تیرا. تو میں چاہوں گا کہ میں اسی سے آغاز کر لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ باقی باتیں پھر کرتے ہیں. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ
میرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض بیانی خدا کا جانے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا تجھ سے ہر چند وہ ہے قطروں فضائل میں رفیق کر نصیراج مگر فکر رضا کی توسی پاس ہے اسے کہ شفاعت کا وسیلہ بھی بقی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا نہیں سنتا یہ نہیں مانگنے والا تیرا ماشاء اللہ سبحان اللہ. حضرت نے ایک رکعت طاری کر دی، اور رکعت طاری کیوں نہ ہو، ایک ولی کا کلام تھا، دوسرے ولی نے اور اس پر کام کیا، اور ماشاءاللہ پڑھنے والا بھی صحیح ہے زیادہ، تو الحمدللہ تو چار چاند تو لگنی ہی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہمت و استقامت عطا فرمائے. جیسے ابھی بات میرے لیے ہو رہی ہے اکثر نا کہ تھوڑے سے معاملات دوسرے ہیں، ٹیڑھے معاملات چل رہے ہیں اور گروپ بندی. تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں کبھی گروپ میں نہیں چلا. میرے خود کے اسٹوڈنٹس ہیں کافی، خود کے دوست احباب بھی ہیں جو میرے ساتھ مرج رہتے ہیں. میری ایک بزم ہے لیاقت آباد میں جو میں اس کو چلا رہا ہوں، تو میں چیئرمین ہوں اس کا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے ایسا کچھ نہیں ہے کہ ابھی ریسنٹلی میرے ساتھ ہوا ہے پچھلے سال کہ معاذ اللہ جو ہے وہ صحاباؤں کی شان میں، اور بیسکلی بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں معاذ اللہ میں ایسا کچھ نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں تو جن کے دل میں بھی یہ شک ہے وہ اللہ نہ کرے ایسی کوئی بات نہیں ہے. الحمدللہ ماموں جان ہے ہمارے. اور بس یہ ہے کہ حضور علیہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ عمران صاحب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جس آنکھ مبارک نے کسی کو دیکھا ہے نا، حضور علیہ السلام کی آنکھ نے کسی کو دیکھا ہے. یہ تو میں خیر اپنی بات کر رہا ہوں کہ میرے آقا کی آنکھ مبارک نے کسی کو دیکھا ہے، مازاغ والے سرمے والی آنکھ نے کسی کو دیکھا ہے، تو اس پہ ایمان واجب نہیں ہو گیا، فرض عین ہو جاتا ہے پھر. تو میرے لیے سارے صحابہ کرام جو ہے وہ سر کے تاج ہیں میرے الحمدللہ. اور بیسیکلی ابھی
سننے میں کافی چیزیں آتی رہتی ہیں، لیکن اب بات یہ کہ اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ان باتوں پہ جو ہے وہ میں تبصرہ کروں۔ ہوا تھا پچھلے سال تو کافی لوگوں کے دل میں یہ بات ہے کہ الحمدللہ اللہ نہ کرے کہ وہ ایسا معاملہ ہے، اللہ نہ کرے ایسا نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو پھر میں آج شاید اس دنیا میں بھی نہ ہوتا، کیونکہ میرے لیے سر کے تاج ہیں الحمدللہ۔ حضور علیہ السلام کے سالے بھی ہیں آپ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں تھیں، آپ بھائی تھے ان کے حضور علیہ السلام کے، تو الحمدللہ ایسا کوئی اگر سوچتا بھی ہے تو میرے لیے قابل احترام شخصیت ہے۔ اور مجھے آپ نے بھی کہا تھا کہ کچھ پیش کر دینا، تو میں ایک شعر بھی پیش کر دیتا ہوں حضرت امیر معاویہ کی شان میں، بلکہ تمام صحابہ کی کرام کی شان میں پیش کر دیتا ہوں۔ ہاں میرے معاویہ بنا شب و ستم کرو، میرے معاویہ بنا شب و ستم کرو، بے شک معاویہ ہے، ہاں بے شک معاویہ ہے وفادار صحابہ، آ گئے میدان میں وفادار صحابہ، آ گئے میدان میں وفادار صحابہ، صدیق کی توہین اگر کوئی کرے گا، صدیق کی توہین اگر کوئی کرے گا، صدیق تو گے بے شک، ہاں صدیق تو گے بے شک سردار صحابہ، آ گئے میدان میں وفادار صحابہ، آ گئے میدان میں وفادار صحابہ۔ ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کے کانسیپٹ بھی میں کلیئر کر دوں کہ بھائی میں جو ہے وہ مولا کائنات کے زیادہ کلام پڑھتا ہوں۔ بیسکلی بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ وہ میرا باپ ہے، دوسری بات یہ کہ مجھے نا عمران میں ہر کسی کی اپنی تھاٹ ہوتی ہے، میری ایک سوچ ہے، مجھے نا غیور صحابہ کرام پسند ہے، مجھے روب دار صحابہ کرام پسند ہے، جس میں سے سب سے پہلا جو نام آتا ہے نا میری لائف میں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، مجھے بہت پسند ہے اور میں کافی اسٹڈی بھی کرتا ہوں حضرت عمر فاروق پہ، میری جو اپنی اوپینین ہے۔ اور مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماشاء اللہ آپ کمالات کو آپ جانتے ہیں، تو میں اکثر مولا کائنات کو اس لیے پڑھتا ہوں کیونکہ میرا پیٹ نہیں بھرتا، آپ یقین کریں میرا پیٹ نہیں بھرتا الحمدللہ۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس تھاٹ کو وہاں لے جاؤ، لیکن یہ ہے کہ حضرت مولا علی ہو گئے، بابا جان ہو گئے، امام حسن امام حسین ہو گئے، مولا عباس ہو گئے، میرے فیوریٹ ہیں مولا عباس، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے خالد بن ولید ہیں، صلاح الدین ایوبی ہیں، تو مجھے نا اس طرح کے صحابہ کرام سب سے محبت ہے میری الحمدللہ، لیکن ایک اپنی تھاٹ ہوتی ہے نا جس کو پڑھنے میں مزہ آئے۔ اور جیسے محبت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مجھے حضرت بلال حبشی پسند ہیں، حضرت اویس قرنی پسند ہیں، حضور علیہ السلام نے کسی کو خوبصورت لقب دیا ہے تو حضرت ابو ہریرہ ہیں، مجھے بہت پسند ہے بلیوں کے باپ، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے بہت پسند ہے کہ آپ کو ماشاءاللہ کافی تعداد میں احادیث نبوی جو ہے وہ آپ کو یاد تھیں اور آپ کی مستند حدیث ہیں، تو انس بن مالک ہیں، تو مجھے سارے صحاباؤں سے محبت ہے، ایسا نہیں ہے کہ میرا معاملہ دوسرا ہے، مجھے تو ہنسی آ رہی ہوتی کبھی کبھی کہ یار اس طرح کی بات ہو رہی ہے، تو خیر آپ لوگ اس چیز سے جو ہے نا وہ بری ذمہ رہے الحمدللہ، صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور میں خود اہل بیت اطہار کا چاہنے والا ہوں، جزاک اللہ خیر کثیرا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انس بھائی آپ نے دل خوش کر دیا۔ اور دیکھیں میں تو ایک چیز جانتا ہوں کہ ہمارے استاد محترم نے بھی ہمیں سمجھایا اور ہم نے یہ سیکھا کہ اگر کسی فیلڈ میں آپ چل رہے ہو تو شٹر لگا لو، گھوڑے کی شٹر۔ تو شٹر جب لگ جاتے ہیں نا، گھوڑے کو شٹر کیوں لگائی جاتے ہیں؟ کیونکہ اس کی اسپیڈ جو ہے نا وہ کاؤنٹ نہیں کی جا سکتی۔ اب اس کی مسافت اتنی تیز ہے کہ اگر وہ گدھے والا کام شروع کر دے، بھاگتے بھاگتے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دے، وہ ٹکر مار دے گا۔ تو شٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے سائڈوں پہ اس کے کہ وہ صرف اپنی منزل کو اچیو کرتا ہے۔ تو ہماری فیلڈ میں یہ معاملات ہو گئے ہیں، الزامات تو دنیا پہ لگتے آئے ہیں، خیر یہ تو ہمیں ان سے کوئی تعلق نہیں، لیکن مقصد صرف اتنا تھا کہ ایک چیز واضح کرنے کے اوپر کہ ماشاءاللہ آپ نے عقائد بھی سنے ان کے، اور جن کا عقیدہ صحابہ کرام پہ ہو تو وہ اس کے لیے پھر کوئی بات کی نہیں جا سکتی الحمدللہ۔ تو الحمدللہ ایک عقیدہ سسٹم ہے، ایک اہل سنت والجماعت صحیح العقیدہ سنی ہے ماشاءاللہ ہمارے بھائی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کلام اعلیٰ حضرت سے ایک اجاگر سلسلہ ان کا رہا۔ ابھی پھر میرا دل چاہ رہا ہے کہ پھر میں کوئی کلام سنوں اعلیٰ حضرت کا ان سے، کیونکہ مجھے پتہ نہیں کیوں ان کی مجھے بہت مٹھاس نظر آتی ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے جب یہ پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ
ان کا انداز، ان کی گفتگو دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ میں ان کو سنتا رہوں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ایک عزت اسے نوازا ہے، ایک انداز، ایک معیار دیا ہے انسان کو، تو جس کی وجہ سے دل کسی کا چاہتا ہے کسی کو سنا جائے۔ ہر کسی کا دل نہیں چاہتا ہر کسی کو سننے کے لیے، تو یہ ان نعت خواہوں میں آتے ہیں کہ جب یہ محفل سجاتے ہیں، جب یہ پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ محفل کی یہ رونق ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو آئیے اسی سلسلے کو قائم رکھتے ہوئے حضرت سے ہم ایک اور کلام سنتے ہیں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے سے لکھا ہوا، مجدد دین و ملت شمع پروانہ رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا لکھا ہوا کلام، محترم جناب سید انس کریمی۔ وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، وہ سوئے وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، تیرے دل بہار پھرتے ہیں، تیرے دل بہار اس گلی کا گاتا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گاتا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجھے شعر یاد آیا، سنیے ذرا۔ ہاں دشت طیبہ خار صحرا میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا، اب حسن منقبتے اجمیر سنا، طبع پرجوش ہے رکے تا نہیں خاماں تیرا، دشت طیبہ کے خار رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں،
سالزار پھرتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ انس بہت زبردست۔ اور حسن رضا صاحب کا کلام اور یعنی کہ خاندان اعلی حضرت کے جتنے بھی کلام ہیں نا، بس بات ہی نہیں ہو سکتی اس میں نا، یعنی عشق رسول علیہ السلام میں ڈوبے ہوئے اور اصل حضور کی تعریف ہے۔ اچھا میں انس یہ چاہوں گا کہ پیٹ بھرنے کے لیے مولا علی کا کلام بھی تو ہونا چاہیے نا، تو آپ سے گزارش ہے کہ ماشاءاللہ مولا علی کی چند اشعار پیش فرمائیں، اور اس کے بغیر آپ کی محفل ادھوری ہوتی ہے اور ہمیں بھی سکون نہیں ملتا جب تک آپ یہ کلام نہیں پڑھتے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کلام پیش فرمائیں۔ من کن تو مولا فہذا علی المولا، من کن تو مولا من کن تو مولا، مولا علی 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 مولا، مولا علی 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 مولا، مولا 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 علی مولا، جو کعبے میں وہ پیدا اور شہادت پائے مسجد میں، خدا کے گھر کا وہ مالک وہ بشر یوں بھی گئے اور یوں بھی علی مولا، مولا 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 علی مولا، سب کی مشکل کشا ہے میرے علی، بات ایسی تھکی چھپی کیا ہے بھائی، جس کو شک ہے پکار کر دیکھے، ہاتھ آرسی کو کنگن کیا ہے، علی مولا، مولا علی مولا، ہمیں کیا سے کیا یا علی کہنے والے ولی بن گئے، یا علی کہنے والے علی مولا، مولا علی مولا، ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن اوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا، حیدر کو بھلا خاک سمجھ پائے گی دنیا، دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا، مولا علی مولا، مولا علی مولا، مولا علی مولا۔ آخری شعر دیکھیے، ان کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، کل کا جمال جز کے چہرے سے ہے آیا، گھوڑے پہ گئے حسین نظارہ علی کا ہے، مولا علی مولا، تو مولا فہذا علی علی مولا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت زبردست ماشاء اللہ انس کریمی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر اتنا کرم فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیض و نور سے جو آپ کو انداز عطا فرمایا گیا. اور میرے سے عموماً لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ عمران بھائی آپ پرہیز کیا کرتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, کیا اکیڈمی کے کچھ لوگ, تو میں صرف ان سے یہ کہتا ہوں کہ میرا پرہیز آج تک کوئی نہیں ہے. صرف اتنا ہے کہ میں دعا میں یہ کہتا ہوں اللہ عز و جل مجھے ایسا نعت خواں بنائے تجھے اور تیرے محبوب کو پسند ہو, مجھے وہ آواز عطا فرمائے تجھے اور تیرے محبوب کو پسند ہو, وہ انداز عطا فرمائے تجھے تیرے محبوب کو پسند ہو. تو الحمدللہ جب آپ ان کی مدح و سرائی کرتے ہیں تو رب تعالیٰ عز و جل نے تو ہر چیز میں ماشاءاللہ نور دینا ہی ہے. تو آئیے ناظرین, آپ نے دیکھا کہ جیسے کہ یہ ایپیسوڈ ہمارا آیا اور ماشاءاللہ ایک بہت بڑی بات بہت سے لوگوں کی طرف سے کچھ نکتہ چینی بھی تھی جو انس کریمی نے اس کو بھی کلیئر کیا, تو وہ تمام چیزیں بہت ضروری تھی. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آئے دن ہمارے ایپیسوڈ دیکھے ہیں, علماء کرام, ائمہ کرام, پیر الزام, مختلف لوگ ہمارے ایپیسوڈ میں آتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ یہ ادارہ ان کا اپنا ادارہ ہے. انس کریمی کوئی الفجر سے غیر نہیں ہے. الحمدللہ جب چاہیں, جیسے چاہیں, جس طرح چاہیں یہ اس ادارے کے حوالے سے آ سکتے ہیں, جا سکتے ہیں, اور ان کو آئندہ بھی آپ مختلف ایپیسوڈ میں انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے ہمارے ساتھ. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ آنا چاہتے ہیں, میلاد مصطفیٰ کی عظمت کو جاری و ساری کرنا چاہتے ہیں, رکھنا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو وہ جو ہے الفجر نعت اکیڈمی کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے جو آپ کے اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے کانٹیکٹ کر کے وہ بھی آ سکتے ہیں. تو اب میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں سے اجازت چاہوں گا. اس سے پہلے حضرت کلام کے 2 اشعار, پھر انشاءاللہ تعالیٰ آخری منزل کی طرف دوا ہوں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ, 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 تو زندہ ہے واللہ. میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے, اور رضا نفس دشمن ہے دم دینا, رضا نفس دشمن ہے دم دینا, رضا نفس دشمن ہے دم دینا. کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے, کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. اس سے پہلے میں انس کا شکر گزار ہوں, ممنون و مشکور ہوں کہ انس نے ماشاءاللہ ہمارے اس پروگرام میں رونق بخشی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.
ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے نعت خواں، ایک نئے مقرر، ایک نئے پیر الزام علماء کرام کے ساتھ۔ اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ، اپنے میزبان محمد عمران انوار قادری کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یاد محبوب خدا دل میں بسائے رکھنا، لب پہ سرکار کی نعتوں کی صدائیں رکھنا۔